وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ثقلين كتاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شكر الله محمد رسول خواهم خدا خدا از تو عشق مصطفی
ایمان اللہ خلفاء راشدین اسلام محبت آل محمد صدیق عکس کمال محمد جاہو جلال محمد عثمان ضیاء کمال صفاء محمد حیدر باغ بہار نثار جو ممکن ہے جہان میں منافقان ہیں کونین میں ہے رسوا اور عاقبت خوار ہے. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام اور معززان انتہائی قابل عزت احترام عزت تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز طلباء کرام ربیع الاول کا مہینہ جتھا ساکو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دیاں خوشیاں دیاں نویدات خوشیاں دے پیغام دل کے گئے اٹھائیں اسے مہینے نے ساتھ سے کئی امام الانبیاء سرور کونین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین راحت للعاشقین شفیع للمذنبین سیدنا و سرورنا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دار فانی کو برقع وٹا کے تے دار برزخ دے اندر تشریف لے گئے. تو گیا یہ مہینہ خوشی اور غم دے ملے جلے تاثرات کا مظہر ہے. سارا دین اسلام ہے اور دین اسلام اعتدال کا دین ہے. نہ اس کے اندر افراط کی گنجائش ہے نہ اس کے اندر تفریق کی گنجائش ہے. سکو جو کچھ حکم کی طرح
اس پیغمبر نے دے دیتے فخذوا ان کو گھن گھنو وما نہاکم عنہ فانتہوا جڑی چیز کو میرے آقا نے روک دیتے ان تے کو رک پڑے. ساری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے, کوئی مشیت نہیں ہے, کوئی چاہت نہیں ہے. سب حکم یہ دیتا گئے کہ اپنی مرضی کو تابع کرو اللہ تے اودے رسول دی مرضی دے. جب اسا اپنی مرضی کو, اپنی منشا کو, اپنی چاہت کو اللہ تے اودے رسول دی منشا تے مرضی تے چاہت تے قربان کر چھوڑے سن وقت انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی کامیاب. سب ہمیشہ بولو عجیب عجیب طریقے نال میلاد ولادت دیاں خوشیاں تا دسیاں گئیاں بلکہ ہن تا دکھائیاں گئیاں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہورا دیکھو بھی آیا بیچے نعوذ باللہ. یہ 6 من دے کیک آئے پائیں اتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی اس پہ گرامی ہے. اتو مولوی آرے چاہتی کھڑن والا او نا کو دیکھو نا جو عشاق ہے نا, میری گال غور نال سن سو. صلح حدیبیہ اسلام دے اندر بڑا عظیم واقعہ ہے. میں اس کی تفصیل اتنی بجنا چاہتا. صلح دے ہو گئی, صلح نامہ لکھی جن لگا. انہیں محرر تحریر کرنے والے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کاتب وحی بھی ہیں, جن وحی نازل تھی دی ہے. حضور حضرت علی کو فرمیندے ہیں علی لکھو. تو عہدہ معاہدہ نامہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت لکھنا شروع کیتا, لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرکین نے اعتراض کیتا اسا نہیں جان دے رحمان الرحیم کون ہوں دے, عرب دے دستور دے مطابق لکھو باسمی کا اللہم. لکھ دیتا. حضرت علی نے لکھیا ھذا ما قال بین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اجن اتھا تک لکھا حضرت علی نے مشرکین دا سفیر جڑا وہ کہ بھائی سالا تا جھگڑا ہی گال دا ہے کہ اساں محمد ابن عبداللہ تا منے دے ہیں, محمد رسول اللہ نہیں منے دے. یہ تو نہیں تھی سکتا جو تسا یہ لکھو. ورنہ اسا معاہدہ نہیں کریں گے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا علی امحو اے محمد رسول اللہ دا لفظ مٹا دو. کیا کرو؟ مٹا دو, کٹ دو. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس عمل تو میں قربان بنیا. آپ نے کاغذ قلم دوات ایک سائڈ تے رکھی, عرض کی تا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادب احترام اپنی جگہ تے, لیکن میں علی دا ایمان تے دل گوارا نہیں کرے گا کہ میں محمد دے لفظ کو مٹاؤں.
تو اب نام نامی اسم گرامی کو میں مٹاواں؟ فرمایا یہ میرا دل ہی گوارا نہیں کرے گا، میرے کو قتل نہیں ہو سکتا، میں اپنی جان قربان کر سکتا پر تہاڈے نام تے قلم نہ پھیر سکتا، یہ کو نہ مٹا سکتا۔ تفصیل تو میں پہلے آکھے میں نہیں وجنا چاہتا، بالآخر صحیح کیونکہ سنو فرمینے پہن آپ نے فرمایا اچھا میں کو دسو کتھا لکھیا ہوئے، میں آپ اندھے تے قلم پھیرا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو پتہ نہیں وہ کیڑے شاید بڑے ہوئے وہ لوگ جڑے کہ نعوذ باللہ آج صلی اللہ علیہ وسلم دے نامی اسم گرامی دے ہوتے یا آپ دے روضہ اتھر دی جو شبی بنائی ہوئی ہے اندھے ہوتے چھریاں پھیریں یا تلوارہ پھیریں۔ یعنی میرے آخر کا مقصد ہے کہ سب کو دکھایا گئے خوشیاں یہ ایک چیزاں، لیکن مثال مبارک نہیں دسیا گیا کہ میرے آقا جب اس دنیا کو برقع بٹائے، جب اس ظاہری دنیا کو رخصت ہونے لگے، میرے آقا دا فراق، میرے آقا دی جدائی، انسان تے انسان، صحابہ تے صحابہ، میں احادیث مبارکہ دے اندر پڑھے میں کہ جانور تک بھی برداشت نہ کر سکے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حدیث پاک دے اندر میرے آقا امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جس دن وصال ہوئے، میرے آقا دی اٹھنی مبارک اونگنی مبارک قصنا ان کو بھی خبر پہنچیے، اطلاع پہنچیے کہ میرے آقا دنیا تو برقع بٹا گئے، لکھے نے جس مقام تے بیٹھی گئی اس جگہ تو اٹھی گئی ہے، ایک دن گزر گئے، دو دن گزر گئے، ان کو چارہ پاگل والا صحابی چارہ پہلے لیکن کھانی نہیں، پانی پینے دن لیکن پیدھی نہیں، اکھا میں جو حجمہ دے سیر روان جاگئے، بس رو دیئے حضور دے فراق دے اندر ترائے دن گزر گئے، 4 دن گزرتے پائیں، کچھ کھادا نہیں پیتا نہیں، حتیٰ کہ اسے وقت دے اندر مغموم ہو کے، اس حضور دے اندر محضوم ہو کے جان آخری سفر کر چھوڑیے، حضور کا فراق برداشت نہیں کر سکی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اسے طرح حدیث پاک کے اندر آنے میرے آقا علیہ السلام کی سواری مبارکی خجر مبارکی جنہ کا نام جس کا نام رسولہ ہے، یہ بڑا شعور والا خجر مبارک تھا۔ میرے آقا انہوں تے سوار فرمے دے دنیال بڑا تیز رفتار اور مدینے کے رستے پہاڑوں کے رستے جاؤتا ہو رہا، حتیٰ کہ روایات کے اندر یہ بھی آتے کہ کسی میرے اگر میرے آقا کو کوئی سعودی موجود نہ ہو رہا کہ صحیح کہیں اپنا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام آپ اس خجر کو سچے ہینے کن دے اندر پیغام فرمے دے اس مدینے کی گلی دے اندر اس صحابی دے گھر من کے دروازہ کھٹکھٹا گیا، وہ گھر کے حضور علیہ السلام کی خدمت دے اندر گھرنا گیا، پیش کرے ہاں اے خجر مبارک بھی جب کو حضور دے مثال کا پتا چلے، لیکن اجرات مدینے کی گلیت دے اندر سر ٹکرا دا سر ٹکرا دا ہے اور دائیں بائیں دوڑتا بھجتا ہے، کھادا کچھ نہیں پیتا کچھ نہیں، حضور کے فراق دے اندر روتے اکھی جو حجمہ دے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن
گزر گئے، چھٹے دن بھوکا پیاسا تصافہ دا حضور کی جدائی دے اندر باقی زندہ نہیں رہا، جان جان یا فرمودے سپورت کر چھوڑیے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، آپ اندازہ فرماؤ کہ جتوں سجدے مثال کے اندر ان جانور کا یہ حال ہے، صحابہ کرام کا کیا حال ہو سی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار چاو کے وزن تھے، فرمایا صلی اللہ خبردار اگر کہیں لیا کھاؤ جو میرے محبوب مثال فرما گئے دنیا تو چلے گئے، تلوار عمر کی اسی گردن اتارنے سے کوئی بندہ اے نہ آکھے میرے محبوب تے اللہ نال ملاقات کرن گئے، اللہ نال ملاقات کرن گئے، لا تصادفاً اسی اسناد کے اندر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور علیہ السلام دا جب خطبہ سن چکے ہیں کہ آخری ایام بیماری کے اندر حضور علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا، سر مبارک کے اندر بہت زیادہ درد ہے، سر کے آپ نے دو چادر پاتیاں ہوئیں اور صحابہ کو فرمائے کہ ان اللہ خیر عبدی، اللہ نے اپنے حکمت کو اختیار کرتے، چاہے تے دنیا تیرا حق پسند کرے، چاہے تے اللہ دی ملاقات پسند کرے، اس بندے نے اللہ دی ملاقات کو پسند کر کے دے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا حدیث پاک کی جانے فوقع ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رومن لگ گئے، اس قدر رومن لگے کہ آپ کی ناراض مسجد نبوی کے اندر بہت گھوم گئی، صحابہ پھل لگے، حضور نے تے کہبت نکال کی دیئے، ابو بکر کیوں رو گئے؟ آپ نے فرمایا لوگوں میرے آقا نے اس فرمان میں جو میں کو سجدے فراق دی کو آ رہی ہے۔ رمز شناس نبوت، رازدار نبوت، صحابات ان سب کو تاں پتہ چلے کہ سارے بھی سب تو زیادہ عالم، سب تو زیادہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے مزاج کو جانن والا ابو بکر صدیق۔ تو آپ تو اسی ٹائم میں روندن کہ یہ اختیار اللہ سوائے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے اور کہیں کو نہیں دے سکتا۔ سنو دے پہلے میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام العرض کے اندر اپنی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سنیا راز نیاز کی گفتگو فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر آگے میرے آقا نے کم کوئی گال رکھی، سیدہ رومن لگینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں لال لایا، سینے لال لایا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ کیوں روتی ہے؟ ابا تو سب جدا ہو گئے پہلے اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا نے کرنی بلا کوئی گال فرمائی، سیدہ نے تبسم فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام نے فراق کے اندر جدائی کے اندر آپ فرمودیاں اور لوگوں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سجن لیالیا۔ اور لوگوں میرے ابا دے دنیا کو رخصت ہونے کے نال میرے ملتے جدائی میں اتنے پہاڑ ڈھائے پہن کہ اگر ایک پہاڑ چٹے پیہاں سے ڈھوکنا تو انہوں کو کالیاں راتوں کے اندر تبدیل کرنے میں نہ
توجہ ہے نا جی بات. تو حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس لخت جگر نور نظر چشم بصر سیدہ کائنات دے متعلق منسوخ کر کے سوشل میڈیا دے اتے اکل بڑیاں عجیب و غریب قسم کی گفتگواں کہ جناب سیدہ نے صحابہ کو جمع کر کے مسجد نبوی نہیں بلکہ اس دربار کے اندر آئیاں اور خطبہ دیتا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تُسا نہ مرو مگر مسلمان تھی کہ کیوں کہ نعوذ باللہ حضور دے بعد بھائی تمام صحابہ مرتد ہو گئے ہیں. اس قسم کی گفتگو بھائی سب سارے اکابر نے آکھے اپنا عقیدہ چھوڑو نا بعد عقیدہ چھیڑو نا ایسا کہتے نہیں چھوڑو لیکن اتنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ سیدہ کائنات وہ بطول کائنات وہ سیدۃ نساء اہل الجنہ جنہ دے قدمہ دے تلے اللہ دے فرشتے پر بھی چھیدے اور سیدہ کائنات جس وقت دنیا کو رخصت ہونے لگیاں سیدنا عائشہ خدا رضی اللہ تعالی عنہ بلایا میرے سرتاج جی میں دنیا کو رخصت ہونے والی نہ کیوں جب دریا نے میں کو فرمایا ہے کہ فاطمہ میں اسی بیماری کے اندر برقع بتا جیسا میں رومن لگیم پتہ ہے پھر میرے بابا نے کو کیا کہائی انہوں نے فرمایا ہے کہ اے فاطمہ نہ رو بہت جلدی سب سے پہلے میں محمد دینال تو ملاقات کرے سے تو اجل 6 مہینے ہی تک گزرے 6 مہینے بھی میرے آقا دے وصال کو نہ گزرے ہیں کہ جدائی برداشت نہ ہو سکی. سیدہ کائنات نے حضرت سیدنا علی بن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میرے سرکار میں دنیا کو رخصت ہونے والی نہ خیال کرائے میری چند نصیحت اور سرگنوں میرے حسنین کریمین میں بڑے پیار نال پالن محبت نال پالن میرے بعد انہاں دے نال شفقت والا معاملہ کرائے محبت والا معاملہ کرائے انہاں دے پیار دے اندر کمی نہ آئے ماں کا پیار بنے سو باپ کا پیار بنے سو. دوسری نصیحت جب میں دنیا کو رخصت ہونا میرا جنازہ رات کی تاریخی دیر پر اٹھائے بیدی روشنی دے اندر نہ چلائے. حضرت علی بن مرتضی نے فرمایا سیدہ کیا کیا فرمے دیا ہوں اصل کا جنازہ دن دے اجالے دے اندر جیسو ہزاروں نہیں لکھن لوگوں سے پوچھنے والے پوچھن اتنا وسیع جنازہ اتنا بڑا جنازہ کے دائرے اصل فخر نالا سو نبی دی لفظ جدل نور نظر چشم بصر سیدہ کائنات حضور کائنات سیدہ النساء اہل جنہ دا دروازہ جنازہ ہے. سیدہ نے آخری وقت رو دیتا رو کے فرمی پر لگیاں اے میرے سرکار جلدی میں حد بلوغت کو پہنچیا تے جس نے تمہیں بابا نے میرا نکاح تمہارے نام کر دیتے اس دن تو میری نگاہ کہہ غیر پر دیتے نہیں پئی میری اکنان کھانے یا نبی کو مجھے یا علی کو مجھے تیسرے غیر محرم تے نگاہ نہیں پئی. اس واسطے میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن دے ہوتے بھی غیر محرم دی نگاہ نہ پوے. شان رسالت شان صحابہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. ہاں
اے اوپر دے دا پاگل گھرانا، بلکہ اس کو وضع کے فرمایا سیدہ نے علی جی جب میں دنیا کو سکنا فرمایا جس چار پائی ہوتے میں اس میں سے ہوتے خجور دیا لبیاں لبیاں چھٹیاں دائیں بائیں شمال جنوبم سکائے شمال غربم سکائے وطن تے چادر سکائے وطن تے چھٹیاں سکائے وطن تے چادر سکائے فرمایا ایک اس واسطے کہ تاکہ کہ بندے کو اے نہ پتہ چلے وہ اے نہ آکھے کہ پیغمبر دی بیٹی دا قد کتنا ہے وجود کتنا ہے دائیں بائیں شمال غربم یہ چھٹیاں موسم محسوس کوئی نہ کر سکسی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ سارا گھرانہ فضائل کے باب دے اندر مہیک مقام تے اے روایت پڑھیے کہ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ تو رخصت ہومن لگن کتھوں مدینہ طیبہ تو رخصت ہومن لگن کرب و بلا دے سفر تو نبوت دا گھرانہ پیغمبر دیا نواسیاں نبی دیا نواسیاں یہ اہل بیت دا خاندان یہ چلن محملہ دے اندر تشریف رکھے نے حضرت امام حسین نے آخر تے آ کے انہیں چادر دا پلو چاہتے جے جے مقام تے بیبیاں دے قدمہ دے نشانات تھا اس مقام تو مٹی پوری چاہ گئے تھے کہ مبادہ پہ غیر محرم دی نگاہ انہاں قدمین شریفین دے تے نہ پو گئے لوگوں تو سائیں یہ چیزیں کریں نہیں لے سنتے نہ خیال کریں دیں کہ وہ پاکیزہ گھرانہ وہ مقدس گھرانہ جنہ دی عفت عصمت حیا پردہ اندیاں قسمہ اللہ دا قرآن چاہے دے چاہے دے یا نہیں چاہے اور جنہی سیدہ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ بہت جلدی سب تو پہلے تو بے محمد نال ملاقات کرنے والی ہیں سیدہ کو اندازہ ہا کہ بابے دے فراق دے اندر بابے دی جدائی میں کوئی زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی وہ کیویں دربارہ مزارہ پھر سکتی ہے کہیں کو کوئی آس امید ہوتی ہے نا میں سال ہا سال جی ساں میں غلط عرض کر تو کون سوشل میڈیا تے بڑا شور ہوں دے اج کل تسا لوگ علماء دی گال تو سن دے نہیں وے کتاب پڑھن دا وقت کوئی نہیں جمعہ دے اتے آ دے وے تو او ویلے بھی جلے دوسری آزان آ چکی ہوئے ایویں نا اللہ ہوتے چاہیے رہا بیچارے کو ٹائم نہیں یا لگ دے وے او مسیح جتھا بھائی 12:30 جمعہ تھی ونجے 1 بجے تھی ونجے بیوں دے بعد کیا کرنے وہ سمنا ہی ہوندے نا دکانہ تے ویسے بند ہیں کاروبار بند ہے دھرک دے بدل بند ہے مطلب مولوی دی تقریر سنی کو اللہ دے بندے مولوی تو کیا دے دین دی گالی سنے دے نا مسجد بھی لیں دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین دے اتے سب تو بہترین جگہ مسجد ہے زمین دے اتے سب تو بہترین جگہ مسجد ہے زمین دے اتے سب تو بری جگہ بازار ہے لیکن ایسا کو نہیں خیالی نہیں دوڑتے ہیں بجتے ہیں میلہ ٹھیلا ہوئے نا اگو آمن دی کوشش کریں ہیں مولوی تقریر ہوئی پیچھا وہ ترہر ڈانتا لکھا نہیں میں آپس دی گال ہے نا ایسا محلے دار ہیں
میں ہوں باہر والے کو نہیں دسے گا آپس ہی تک کرن دا حق ہے نا بھائی. مسجد آؤ, مسجد کو وقت دے ہو, جمعے تے علماء کو مسائل اگر پڑھ نہیں سکے سنو سیکھو, اپنے عقائد کے متعلق معلومات حاصل کرو. کہیں خیال نہیں کیتا بس جڑے گھر جم پے ہیں سارا بھائی وہ عقیدہ ہے. بھائی کچھ تحقیق, کچھ سوچو بچار. عقیدہ بنیادی چیز ہے. اعمال تا عقائد کو مزین کرن دا ایک ذریعہ ہے. اصل چیز تے عقیدہ ہے. عقیدہ صحیح نہیں اعمال دے پہاڑ کیوں نہ ہو. میں اللہ پاک نے قرآن وچ فرمائے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, تو نے ان اعمال کو دن قیامت دے میں تلابڑے وزن ہی نہ کرے. دیکھ صحیح توجہ ہے. پھر نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, علماء حق, علماء دیوبند. میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے آقا امام الانبیاء سرور الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام علادت دے اندر فرما رہے ہیں ان اللہ خیر عبدی, ان اللہ خیر عبدی. اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیتے, چاہے تے دنیا تیرا ہر پسند فرما لے, چاہے تے اللہ کی ملاقات پسند کرے. جب جبریل امین نے اے اللہ کا پیغام آ کے دیتا, میرے آقا نے فرمایا جبریل اسرائیل نے یہ پیغام آ کے دیتا, میرے آقا نے فرمایا جبریل کو بلاؤ. جبریل حاضر خدمت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل اسرائیل آیا بیٹھے, پیغام اللہ کا گھن کے آئے, میں کو سنائی تھی بیٹھے کہ چاہو تے دنیا تیراما تے چاہو تے اللہ کی ملاقات پسند کراؤ. میں اسرائیل کو بلا دیتے توقف کر کے بیٹھے تھیا. جبریل 23 سال ہو گئے, ہمیشہ تو اللہ کا پیغام میں محمد تک گھن کے آنا ہوئے, آج میں محمد کا پیغام میرے خدا کو لے جاؤ. آقا کیا فرمے دے, حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل اگر میں فیصلہ نہیں سنوایا کہ میں دنیا تیرامنے یا اللہ کی ملاقات پسند کرنی ہے, میرے اللہ کو پہلے پوچھ کے آؤ کہ اللہ پاک میرے دنیا تو برقع بٹاون دے لاؤ, میری امت دے لاؤ کیسا معاملہ کرنے سو. آیا محبت والا معاملہ, شفقت والا معاملہ, رحمت والا معاملہ, کرم والا معاملہ, رفت والا معاملہ ہے میری امت نال, میری امت نال کیسا معاملہ کرنے سو. میرے دوستوں میرے آقا کو اپنی امت نال اتنا پیار, اتنی محبت, اتنا امت نال لگاؤ تے تعلق ہو کہ آخر وقت کے اندر جب دنیا تو رخصت ہو جائے اس وقت کی امت کا فکر ہے, امت کا خیال ہے کہ میری امت پیدا ہوئی کہ میری امت دنیا تے رہے تو میری امت معراج تے گئے تو میری امت آج دنیا نو برقع بٹے دے گئے تاؤ بھی میری امت تے روزے محشر میں تے قیامت میں بھی حضور کو جب موقع ملسی میرے آقا فرمائیں اللہ پاک میں کو مقام محمود میں کھڑا کرے سے میں اٹھا اللہ دیا مناجات پیش
کرے سو اور اتنا لمبا سجدہ کرے سو اتنا لمبا سجدہ کرے سو کہ آج تک اتنا لمبا سجدہ کسی نے نہیں کیتا فرمایا اس وقت اس سجدے کے اندر میں ایسے ایسے الفاظ دنار اللہ کی تعریف کرے سو کہ وہ الفاظ اس وقت میرے دل تے القام کی دینے سے اللہ پاک غیظ و غضب کے اندر فرمایا اللہ کو رحماسی اللہ فرمائے سے ارفع راسک یا محمد ارفع راسک اے محمد کریم سر اٹھاؤ سر توبہ مشفع تشفع سوال کرو پورا کی تانے سی شفاعت کرو قبول کی دینے سی حضور اس وقت بھی سب سے پہلے جن شفاعت کرے سن تو امت کی شفاعت کرے سن جو نبی نے امت کا اتنا خیال رکھے کہیں امت نے بھی یہ سوچے کہ میں اپنے نبی کو راضی کروں گا اجے کم جے تو آقا منع کر دے نہ کراؤں جو تاکہ میرا محبوب راضی ہو تو میں اجے کم کو منع کیتا انہیں اے نہ کراؤں جو میرا آقا راضی ہو تو میں کہیں حضور کو مناور کی کوشش ہی نہیں کی تھی میرے دوستوں میں بزرگوں شادیاں ہو گئیں بیاہ ہو گئیں نکاح ہو گئیں تقریبات ہو گئیں باپ میرے گنڈھی بن کیا دے کہ جناب میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے برادری جمع ہوئی ہے برادری والے آدھر خان صاحب بڑا چوڑا ہو کے بیٹھے ملک صاحب بڑا فخر دلال بیٹھے دیا وہ بھراتے نرازے بھلا بھرنوں دے بقائیں بھی شادیاں سہودیاں ابھی کوئی کر نہیں یارو بھراتے پیراتے ہاتھ رکھ کے راضی کر بھنسو منا بھنسو یار سوتر بھی دے نرازی نہ ابھی کوئی کر نہیں انہاں دیا جتیاں چاہ کے منا بھنسو یار مساف بندے بھی دے نرازی نہ ابھی کوئی نہیں دل پٹکا پاؤ کے جتیاں چکیت پاؤ کے انہاں کو منا بھنسو جو خوشیاں دے موقع دے کہیں آدھرنا اور میرے بھائیوں اور میرے دوستوں میرے بزرگوں آج بھراتا مہینے پائیں سوچر مہینے پائیں رشتہ دار اور مہینے پائیں عیسیٰ و اقارب اور مہینے پائیں کہیں یہ بھی سوچے کہ میری بدعملی کی وجہ کر کے کالی کبری والا محمد رسول اللہ روزہ اطہر دے اندر نرازن کہیں انہوں کو بھی تو بناؤں چاہ نہیں سوچ بولو تو سی کریں خیال کی دے کریں پروگرام کی دے کہ جیسے جڑا ایسا شفیق نبی رحیم نبی کریم نبی اتنا باپ اپنے بیٹے نال شفقت نہیں کریں دا اما اپنے بیٹے نال پیار نہیں کریں دی جتنا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے نال پیار کر گئے امت نے کچھ نہیں سوچا کدیں بھی نہیں سوچے جی بھائی امت سوچنے اٹھ دیے اجل ناشتہ نہیں کیتا ہوگا نماز اللہ توفیق دے ناشتہ نہیں کیتا چائے بھی نہیں پیتی سب تو پہلے وہ جناب میری شیو کا سامان چاہ کے گھرنا ہو سب تو پہلے اٹھی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اس سنت مبارک کو ذبح کریں گے مر چاہ کے اس سنت دیوالا کو گندی پوری تے سٹکے ہوئے جانور پیشاب کریں گے بڑے خوش ہو کے کئی زامیاں دینال اپنے چہرے کو دیتے ہیں کہ میں کیسا سہنا لگ رہی ہوں کیسا حسین لگ رہی ہوں میرے دوستوں میری بزرگوں ایک بزرگ قابل تو چلیں علامہ اقبال کا کلام پڑھ رہے شوق پیدا تھے مجھنا زیارت کا رہا دیکھا لاہور آئے گھر کا کنڈا کھٹ کر آئیں پر
پتہ چلے علامہ حجاؤں کی دکان تے گئے بزرگ پچھو چلے گئے بلکہ نیچے میں علامہ اقبال انہاں ہی دشوے دے بیٹھے ہیں بزرگ ہی ٹک نگاہ لا کے دے دیکھن علامہ سمجھ گیا اکھر لگا ریش میں تراشم ولیکن کسے دلے نہ دے خراشم میں ڈالی کٹوے دا بیٹھا کہنا دل تے نام بیٹھا نو کھیلا اللہ والا کھلتا اقبال ورے دل رسول اللہ میں خراشی تو دل میں کہنا دل میں کھیلا بیٹھا تو کالی کبھی ورے محمد رسول اللہ کا دل گنبد خضرا دے اندر کھیلا بیٹھا میرے دوستوں میرے بزرگوں اج اساں انتہائی انحطاط دی طرف میں دے پائے کوئی نہیں ہمیں ہے کہ نہیں اس بھرے مجمع وچوں دو بندے ایسے ہیں جڑے کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑا کر کے آکھیں کہ اساں اج تو بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے اس طرح نہ پھرے سو کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے دے اندر راضی کرے سن انشاءاللہ میرے آقا انگلی پکڑ کے جنت دے اندر گھر گئے ماشاءاللہ کیڑے دو بندے ہیں حضور دے غلام ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ جزاک اللہ اللہ تو یہ جوانیاں دے اندر برکت پاوے آمین ایک چھوٹی جی شیانی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آسی لوگ میں محمد دی سنت کو چھوڑی گئے حسین فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئت شہید جن لوگ میں محمد دی سنت کو چھوڑ رہے ہو سن او میرے جرلے ہک بندہ جڑا میں نبی دی سنت کو زندہ کرے سے کو 100 شہید دا ثواب کتنے شہید دا 100 شہید دا ثواب مل سی کیڑا بندہ ہے جڑا 100 شہید دا ثواب گیا ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے میں داڑھی رکھی بیٹھا نا میں کوئی اتنا ثواب نہیں جتنا تو کو لبسی کیوں میں بھی ہو سکتے میں اس واسطے رکھی ہوئے کہ میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر میں کٹوا دے وہاں میں کو قاری کوئی نہ آکسی میں کو حافظ کوئی نہ آکسی میں کو مسلح تے کوئی نہ کھڑا کرن ہومنڈے سی میں کو ممبر تے کوئی نہ باہمنڈے سی ٹھیک ہے نا ہو سکتے میری اس واسطے ہوئے لیکن تساں جب لے رکھے سو نا تو پتہ ہے لوگ اعتراض بھی کرے سن لوگ مزاح بھی اڑے سن لوگ ٹھٹھا مخول بھی کرے سن ٹھیک ہے نا سے 100 گالی بھی کرے سن وہ گالی سنن دے باوجود جب تسا رکھے سو تو آپ کو ڈبل ثواب تھی سی سمجھ آ رہی انہاں ڈبل ثواب ہو سی اور یہ ایسا عمل ہے نماز دا ثواب او ملے تھی دے جلے نماز پڑھو روزے دا ثواب او ملے جلے روزہ رکھے سو تے یہ تو 24 گھنٹے ستے پہ وے جاگ دے وے بیٹھے وے کوئی کام کر رہے وے ان دا ثواب ملدا ہی ملدا پہ نعرہ تکبیر بلند آواز نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان اہل بیت مذہب اہل سنت والجماعت نعرہ تکبیر تو بھائی میں تے دو بندے آکھے ہم ترائے تھی گئے ہم ہک بھی اب کوئی ہے رہو جوان حضور دا غلام ماشاءاللہ وہ بارو کھڑے تھے تو سب سجے کھبے دیکھن لگے ہوئے اساں میں اللہ دی رحمت کو رب کو تیرے
کرم سے اے کریم کون سی شے نہیں ہم جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں خود دربار کے اندر کوئی کمی نہیں جو کچھ تم کو اللہ ہمیں عطا کرنا علامہ اقبال ہی دعا کے گئے کہ تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا اور دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں بے نیازی دیکھ کر بندے کہتا ہے کہ دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں ہم تمہارے بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اللہ دکھلائے کسے کوئی رہب منزل ہی نہیں حضرت تشریف گنے انہوں نے بیان ہونے ایک ادھا منٹ والا میں بھی گھننا صرف ادھا منٹ میرا ایک درویش لیا نات خان ہے بھائی عمر فاروق نظر سنے دے خدمت کرے سو اللہ قبول درود پاک محبت علی آواز سوا